بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد صلح کے متعلق گفتگو شروع ہوئی تو رومیوں نے یہ شرط پیش کی کہ ہمارے کنیسہ گرجا محفوظ رکھے جائے اور وہ کسی طرح ہم سے غضب نہ کیے جائے۔ وہ کنائس حسب ذیل ہے: کنیسہ یحییٰ جو اب دمشق کی جانب ہے، کنیسہ مریم، کنیسہ حنینہ، کنیسہ بولس، کنیسہ مقصاد، کنیسہ سوق النبل، کنیسہ اندریا، کنیسہ قرناریس۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ کنیسے بدستور رکھے جائیں گے۔ نیز جو دوسری شرائط انہوں نے پیش کی آپ نے وہ بھی منظور فرما لی اور ایک صلح نامہ لکھ کر انہیں دے دیا گیا، مگر اس پر نہ آپ نے اپنے دستخط کی اور نہ کسی کی گواہی کرائی کہ ان کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت سے آپ کو معزول کر دیا تھا۔ اسی وقت سے آپ مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ عہد نامہ ان لوگوں کے جب سپرد کر دیا تو انہوں نے آپ سے شہر میں چلنے کے لیے عرض کیا۔ آپ چلنے کو تیار ہوئے اور آپ کے ہمراہ یہ 35 حضرات بھی جو آیان صحابہ میں سے تھے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، سلمہ بن ہشام مخزومی، نعیم بن عدی، ہشام بن عاصم سہمی، دہبان بن سفیان، عبداللہ بن عمرو دوسی، عامر بن طفیل، سعید بن جبیر دوسی، ذوالقلائے حمیری، حسان بن نعمان طوائی، جریر بن نوفل حمیری، سالم بن فرقد یربوعی، سیب بن اسلم طوائی، معمر بن خولد سکسکی، سنان بن اوس انصاری، مخلد بن عوف کندی، ربیعہ بن مالک تیمی، محکم بن عادی بن ہانی، مغیرہ بن شعبہ ثقفی، بکر بن عبداللہ تمیمی، راشد بن سعد، قیس بن سعید، سعید بن عمرو غنوی، رافع بن سہل، یزید بن عامر، عبیدہ بن عوس، مالک بن حرس، عبداللہ بن طفیل، ابو لبابہ بن منذر، عوف بن ساعدہ، عباس بن قیس، عباد بن عدبان غانی، صبرہ بن عامر، عبداللہ بن قرۃ الازرمی رضی اللہ عنہ۔ ان کے علاوہ 65 دوسرے عامۃ المسلمین ساتھ ہوئے۔ جس وقت آپ سوار ہو کر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے اس بات کی ضمانت دی جائے کہ وہاں جا کر بدعہدی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے آپ کا اطمینان کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جس رات مصالحت کی تھی اس روز آپ نے بعد ادائی فرض نماز یہ خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تفتح المدینۃ انشاءاللہ تعالی فی ہذہ اللیلہ، کہ انشاءاللہ تعالی اس رات کو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر ادھر آپ بیدار ہوئے تھے اور ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صلح کی بشارت آ کر دی تھی، اور چونکہ آپ نے یہ خواب دیکھ لیا تھا اس لیے ان سے باعتماد ارشاد مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی شہادت نہیں لی تھی۔ عقیدر ملا کہتے کہ آپ دمشق میں بروز دوشنبہ 11 جمادی الثانی 13 ہجری کو داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ وہ پادری اور راہب لوگ بھی تھے جو صلح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سیاہ بالوں کا لبادہ اور لباس پہن رکھا اور انجیلیں ہاتھ میں تھی اور انہیں عود نیز دوسرے خوشبودار چیزوں کی دھونی دیتی جاتے تھے۔ عقیدر مولا کہتے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بغیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اطلاع کیے باب جاویہ سے داخل ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ برابر شرقی پر جنگ میں مشغول رہے، اور چونکہ رومیوں کے ہاتھ سے اس دروازے پر حضرت خالد بن سعید حضرت عمرو بن العاص کے بھائی ایک مسموم تیر کے لگنے سے شہید ہو گئے تھے، جنہیں آپ نے بعد از نماز جنازہ دروازے شرقی اور باب توما کے مابین مدفون کر دیا تھا، اس لیے آپ نے جنگ میں نہایت سختی کر رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ باب شرقی کی متصل شہر پناہ کی دیوار کے پاس ایک پادری یوشع بن مرقس جو حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب ملاحیم سے واقف تھا رہتا تھا۔
اس نے ایک روز اس کتاب میں لکھا ہوا دیکھا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ سے فتح ہوگا اور ان کا دین تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔ اس نے اس روز یعنی دوشنبہ کے دن 11ویں جمادی الثانی 13 ہجری کو اہل و عیال سے خفیہ اپنے گھر میں نقب لگائی اور دیواری فنا کے پاس گڑھا کھودا اور اس میں پڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ سے جس طرح آیا تھا بیان کیا اور اپنے اہل و عیال کے لیے امان چاہی۔ آپ نے امان دے دی اور قوم حمیر سے 100 مسلمان مسلح کر کے اس کے ساتھ کر دیے اور ان سے کہہ دیا کہ جس وقت تم شہر میں داخل ہو جاؤ تو آوازیں بلند کرنا اور تمام آدمی دروازے کے قریب پہنچ کر قفل توڑ کے زنجیریں کاٹ کر پھینک دینا تاکہ ہم شہر میں داخل ہو جائے۔ کہتے کہ یہ حضرات کعب بن ضمیرہ یا مسعود بن کی سرکردگی میں علی اختلاف اور روایت روانہ ہوئے۔ جو شاہ بن مرقس جس طرح آیا تھا انہیں لے کر اندر داخل ہوا۔ اس وقت یہ حضرات اس کے گھر میں پہنچے تو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے تیار ہو کر تکبیر کی آواز بلند کرتے اور نعرے لگاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ رومیوں کے جو لوگ دروازے پر لڑ رہے تھے تکبیروں کی آواز سن کر جان غلب ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شہر میں گھس گئے۔ یہ سمجھنا تھا کہ ہاتھوں میں سے خود بخود اسلحہ گر گیا۔ اسلام کے ہی فرزند اور توحید کے علمبردار نعرے لگاتے دروازے کی طرف جھپٹے اور حضرت کعب بن زمرہ نے قفل کو توڑ کر زنجیروں کو کاٹ کر پھینک دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس طرح مسلمانوں کو لے کر دمشق میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے رومیوں کو تحقیق کرنا شروع کیا۔ رومی چاروں طرف بھاگتے تھے مگر پناہ نہیں ملتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ برابر رومیوں کو قتل کرتے ہوئے اور ان کے اہل و عیال کو گرفتار کرتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اس طرح یہ قتل عام کنیسہ مریم تک پہنچا۔ فقدر مولا کہتے ہیں کہ یہاں آ کر مسلمانوں کے دونوں لشکر یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملاقات ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور آپ کے آدمیوں کو اس حیات سے دیکھا کہ آپ چلے جا رہے ہیں۔ تلواریں نیام میں خاموش ہے۔ پادری اور راہب لوگ آپ کے ہمراہ میں آپ بہت متعین ہوئے اور ان کی طرف استعجاب کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جو آپ کو دیکھا تو آپ کے بشرا سے شکررنجی اور ناگواری کے آثار ٹپکتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا سلیمان، خداوند تعالیٰ نے دمشق کو صلح کے ذریعے سے میرے ہاتھ پر فتح کرا دیا اور مسلمانوں کو لڑائی سے بچا لیا۔ عقیدر مولا کہتے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فتح دمشق کے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ذرا تحکمانہ لہجہ میں مخاطب کیا اور کہا، یا امیر، صلح پوری ہو چکی۔ آپ نے جواب دیا، کیسی صلح؟ صلح کس چیز کا نام ہے؟ خداوند تعالیٰ ان کے حال کی اصلاح نہ کرے۔ میں نے تو مسلمانوں کی تلوار رومیوں کے خون میں رنگ کر اور ان کی اولادوں کو غلام بنا کر ان کے اموال کو ضبط کر کے بزور شمشیر فتح کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا امیر، آپ سمجھے میں صلح سے داخل ہوا ہوں۔ آپ نے کہا، میں تلوار کے زور اور حیات کے ذریعہ سے آیا ہوں اور جس وقت ان کا کوئی حمایتی نہیں رہا تو پھر ان سے مصالحت کیسی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر، خدا سے ڈریے، اب تیر نشانے پر پہنچ گیا۔ میں نے ان سے صلح کر لی اور یہ صلح نامہ لکھ کر ان کے پاس سے انہیں دے دیا۔ آپ نے کہا، آپ نے میرے حکم کے بغیر کیسے صلح کر لی؟ آپ کی رائے میرے تابع ہے، میں آپ پر حاکم ہوں۔ میں جب تک ایک ایک کو نہ پناہ کر دوں گا اس وقت تک تلوار کبھی میاں نہیں کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ خبر نہ تھی کہ کسی امر اور کسی معاملے میں بھی تم مخالفت کرو گے۔ واللہ میرے اور میرے خدا کے درمیان میں یہ ایک بہت بڑا اور اہم معاملہ ہے، کیونکہ خدا کی قسم میں ان لوگوں کو خدائے بزرگ برتر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان دے دی تھی اور اپنے اوپر ان سب کی ذمہ داری لے لیتی۔ میرے تمام ہمراہی مسلمان بھی اس پر راضی ہو گئے تھے۔ بدعہدی اور مکر و فریب دینا ہماری عادتوں میں داخل نہیں ہے۔
خداوند تعالیٰ تمہاری حالت پر رحم فرمائے۔ فقدر ملا کہتے ہیں کہ ان حضرات کے لب و لہجہ میں فرق آ گیا، کلام میں درشتی پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کی طرف نظریں جما کر ٹڈے کی باندھ کر دیکھنا شروع کیا، مگر باوجود ان کی باتوں کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ارادے سے کس طرح باز نہیں آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی طرف جو لشکری ذہب اور بدوی عرب میں سے تھے دیکھا، وہ برابر قتل اور لوٹ مار میں مصروف تھے۔ آپ نے زور سے چلا کر کہا، افسوس ہے میری حالت پر کہ میری ذمہ داری کو لغو سمجھا گیا اور خدا کی قسم میرا عہد توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ یہ الفاظ کہتے ہوئے چاروں طرف دوڑانا شروع کیا، یا معاشر المسلمین، میں تمہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جب تک میرے اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان میں کچھ فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک جس راستہ سے میں آیا ہوں اس میں کسی قسم کی دراز دستی نہ کی جائے۔ یہ سن کر مسلمان نے قتل و غارت سے ہاتھ روک لیا۔ بہادران اسلام اور سرداران جیش اسلامیہ جیسے حضرت معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، سعید بن زید، عمرو بن عاص، شرحبیل بن حسنہ، ربیعہ بن عامر، قیس بن حبیرہ، عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابان بن عثمان، مصعب بن نخبۃ البرازی، ذوالقلال الحمیری رضی اللہ عنہم اور دیگر سردار ان دونوں کے پاس کنیسہ مریم کے قریب، جہاں دونوں لشکر ملے تھے، مشورے اور گفتگو کے لیے جمع ہوئے۔ ایک گروہ اور فرقے کی جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ رائے ہوئی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طریقہ پر گامزن ہونا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ شام کے اکثر شعراء بھی پتہ نہیں ہوئے اور ہرقل جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے انطاکیہ میں مقیم ہے۔ اس صورت میں اگر غیر مقطوعہ شعروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ مسلمان نے عہد اور صلح کر کے دمشق میں بدعہدی کر دی، تو پھر صلح سے کوئی شعر پتہ نہیں ہو سکتا۔ اس ان میں کچھ صلح میں لے لینا ہے، ان کے قتل سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ان سب حضراتوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ نے شعر کا جو حصہ تلوار کے ذریعہ سے پتہ کیا ہے، اس کو آپ اپنی حراست میں رکھے، اور جتنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ صلح کے ذریعہ سے اپنے قبضہ میں لیا ہے، اس کو اپنے ماتحت رکھے، اور آپ دونوں حضرات یہ تمام حال دربار خلافت میں لکھ کر بھیج دیں۔ جناب خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جیسا اور جس قسم کا حکم آئے، اس پر آپ دونوں حضرات کار بن ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت بہتر ہے، میں اس رائے کو پسند کرتا ہوں، اور تمام اہل دمشق کو سوائے توما ملعون اور حربیس اور ان دونوں کے لشکروں کو سب کو امان دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت توما کو بادشاہ کی طرف سے دمشق کی ریاست سپرد کی گئی تو اس نے نصف شہر کی حکومت پر حربیس کو متعین کر دیا تھا۔ اس لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دونوں سب سے پہلے میری صلح میں آ چکے ہیں، اگر تم کسی کے لیے ایسی ذمہ داری قبول کرتے تو کیا تمہیں یقین ہے کہ میں اس تمہاری ذمہ داری کو مسترد کر دیتا؟ لہذا تم بھی میری ذمہ داری کو خدا تم پر رحم کرے مسترد نہ کرو۔ تمہیں خود معلوم ہے کہ توما اور حربیس شہر میں تھے یا خارج از شہر۔ اگر وہ دونوں شہر میں تھے تو وہ بھی ذمہ داری میں آ گئے، اور اگر شہر میں نہیں تھے تو ان پر ذمہ داری نہیں عائد ہوتی۔ آپ نے کہا، خدا کی قسم اگر وہ تمہارے امان میں نہ ہوتے تو میں دونوں کو قتل کرتا۔ اب وہ شہری بدر ہو جائے اور جہاں ان کی سمجھ میں آئے دونوں ملعون چلے جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اسی قرار پر ان کے ساتھ صلح کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔